اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ۔ محترم سامعین کرام، 9 محرم کو جب دن ڈھل گیا اور عصر کا وقت بھی نکل گیا تو روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ پسر سعد نے اپنی فوج کو للکارا اور للکار کر کہا کہ سوار ہو جاؤ اور تمہیں بشارت ہو، اور جنگ کی طرف آمادہ کیا اور کہا کہ ہم حسین ابن علی سے جنگ لڑنے کو تیار ہیں۔ اتنے میں لشکر تیار ہوا اور لشکر سوار ہو کر اور اپنی تلواروں کو نکالتے ہوئے، نیزوں کو نکالتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں تلوار سے ٹیک لگائے ہلکی سی نیند میں تھے کہ اتنے میں جب فوجوں کی آواز جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کانوں میں پڑی تو جناب زینب گھبرائی ہوئی امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا کہ یا اخی اما تسمع الاصوات قد اقتربت، کہ اے میرے بھائی کیا آپ یہ آوازیں نہیں سن رہے ہیں جو ہم سے قریب ہو رہی ہیں؟ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا کہ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام قال علی انک تروح الینا، کہ اے میری بہن میں نے رسول اللہ کو ابھی خواب میں دیکھا ہے اور وہ فرما رہے تھے کہ اے میرے بیٹے تم ہماری طرف آنے والے ہو۔ یہ جملہ جناب زینب کبریٰ سے برداشت نہ ہوا اور جناب زینب کبریٰ جو ہے وہ شدید گریہ کرنے لگیں۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ یا عباس ارکب بنفسی انت یا اخی حتی تلقاہم، کہ اے عباس سوار ہو اور ان سے جا کے ملو اور میری جان تمہارے اوپر قربان ہو، اور ان سے جا کر پوچھو کہ وہ یہاں پر کیوں آئے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام سوار ہوئے اور اپنے ساتھ 20 افراد کو لیا کہ جن میں جناب زہیر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر بھی موجود تھے، اور ان افراد کو لے کر وہ پسر سعد کی فوج کے روبرو ہوئے اور ان سے کہا کہ تم یہاں کیا چاہتے ہو، تم کیا لینے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر نے حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو بتلا دیا گیا ہے کہ یا تو ہماری بات مان لو یا پھر ہم سے جنگ کرو۔ اس پر حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ جلدی مت کرو، میں تمہارا پیغام جا کر امام حسین علیہ السلام کو دیتا ہوں اور جو پھر جواب ہوتا ہے وہ جواب آ کر تمہیں بتلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر جناب حضرت ابوالفضل عباس پلٹ گئے اور جو افراد حضرت ابوالفضل عباس کے ساتھ موجود تھے، ان کے ساتھ آئے تھے، وہ افراد وہیں پر کھڑے رہے اور وہ یزید کے لشکر کو نصیحت کرتے رہے کہ اتنے میں حبیب ابن مظاہر نے جناب زہیر ابن قین سے کہا کہ تم اس قوم سے گفتگو کرو گے یا میں اس قوم سے گفتگو کروں؟ تو جناب زہیر نے کہا کہ آپ گفتگو کا آغاز کیجئے۔ حبیب ابن مظاہر نے ان لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ اللہ کے نزدیک وہ بدترین لوگ ہیں جو کل اس کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہوں گے کہ انہوں نے اپنے نبی کی ذریت اور اس کی عطرت کو قتل کیا ہوگا، اور اس علاقے کے ان لوگوں کو قتل کیا ہوگا جو بہترین عابد اور زاہد ہیں۔ جواب میں یزید کی لشکر سے عزرت ابن قیس نے حبیب ابن مظاہر کو جواب دیا کہ تم جتنی چاہو اپنی تعریف کر لو، ہوگا تو وہی جو ابن زیاد کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد جناب زہیر نے ان کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد ان کو کہا کہ اللہ نے انہیں پاک اور پاکیزہ نفس قرار دیا ہے، اے عزرا اللہ کا خوف کرو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر نصیحت کرتا ہوں کہ ان پاکیزہ نفوس کے قتل میں گمراہوں کے مددگار نہ بنو۔ اس نے جواب میں کہا کہ اے زہیر، ہمارے خیال میں تو تم اہل بیت کے شیعہ کبھی نہیں تھے، تم تو عثمانی تھے۔ جناب زہیر ابن قین جو ہے وہ عقیدتی اعتبار سے تشیع شیعہ نہیں تھے بلکہ عثمانی مذہب تھے۔ تو اس نے کہا کہ ہم تو جہاں تک تمہیں جانتے ہیں تم شیعہ نہیں تھے، تم تو عثمانی مذہب تھے، تو تم یہ گفتگو کیسے کر رہے ہو؟ اس کے اوپر جناب زہیر نے جواب دیا کہ کیا میرا ان کے ساتھ ہونا دلیل نہیں ہے کہ میں ان کا شیعہ ہوں؟ یعنی جب میں حسین ابن علی کے ساتھ آ گیا ہوں تو اب میں نے وہ مذہب چھوڑ دیا، یعنی جو پہلا میرا مذہب تھا جو بھی تھا، آج میں حسین ابن علی کا شیعہ ہوں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میں حسین ابن علی کے ساتھ ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ نہ میں نے ان کو خط لکھا تھا اور نہ ان کے پاس قاصد بھیجے تھے، اور نہ میں نے ان سے مدد کا کوئی وعدہ کیا تھا۔
سفر کرتے ہوئے ان سے ملاقات ہوئی، اور جب میں نے انہیں دیکھا تو میں نے یاد کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں حسین ابن علی کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ دشمن ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، تو میں نے طے کیا کہ میں ان کے گروہ میں شامل ہو کر ان کا مددگار بن جاؤں اور اپنی جان کو ان کی جان پر فدا کر دوں، جبکہ تم لوگ خدا اور رسول کے حق کو ضائع ہی کر چکے ہو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام واپس پلٹے، اور واپس آنے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے جناب ابوالفضل عباس سے کہا کہ ارجع الیہم فان استطعت ان تؤخرهم الى غدوة وتدفعهم عنا العشیہ لعلنا نصلی لربنا اللیلہ وندعوه ونستغفره فهو يعلم انی قد كنت احب الصلاة له وتلاوة کتابه وکثرة الدعاء والاستغفار۔ فرمایا کہ اے میرے بھائی عباس، ان کی طرف جاؤ، پلٹو، اگر تم یہ کام کر سکتے ہو تو ان سے مہلت لو، کل تک کی مہلت لو، اور تاکہ ہم اس رات کو خداوند کریم کی عبادت میں گزاریں، کیونکہ خداوند کریم جانتا ہے کہ میں اللہ کی نماز کو پسند کرتا ہوں، اللہ کی نماز سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ کی کتاب کی تلاوت سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کرنے اور اللہ سے کثرت سے استغفار کرنے کو پسند کرتا ہوں۔ یہ پیغام لے کر جناب ابوالفضل عباس پلٹے پسر سعد کے پاس، اور امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام تھا وہ پسر سعد کو سنایا کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ انہیں ایک رات کی مہلت دی جائے تاکہ اس رات میں وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا و مناجات کریں اور استغفار کریں۔ جب حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام نے امام حسین کا پیغام پہنچایا اور پسر سعد نے سنا کہ امام حسین ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں، تو اس نے اپنے لشکر کے سرداروں سے مشورہ کیا، اور شمر نے کہا کہ ہم مشکل میں ہیں اور ابن زیاد کے غصے سے ڈرتے ہیں، تو پھر اس پر پسر سعد نے کہا کہ مہلت نہیں دی جائے گی، اور شمر نے بلند آواز سے کہا کہ اب تم لوگوں کو امان نہیں ہے۔ اس پر لشکر میں جو ہے وہ تھوڑی سی کھلبلی مچی اور جوش و خروش کی کیفیت پیدا ہوئی کہ اسی لشکر میں دو فرد، عمر ابن حجاج اور ابو سفیان کندی، دو لوگوں نے چیخ کر کہا کہ یہ تم لوگوں کی عجیب بے شرمی اور بد عہدی ہے، یہ تم کیسے مسلمان ہو؟ یہ لوگ اگر چین اور روم یا دیلم کے اگر غلام ہوتے اور پھر اگر مہلت مانگتے تو ان کو مہلت دی جاتی، جبکہ یہ تو تمہارے سامنے تمہارے رسول کا بیٹا ہے اور تم سے مہلت مانگ رہا ہے، تم ایک شب کی ان کو مہلت نہیں دے سکتے ہو، تو یہ تو تمہارے رسول کے اہل بیت ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور اس کے بندوں سے شرم کرو۔ ان دونوں کی بات پر قیس ابن اشعث نے بھی تائید کی اور کہا کہ انہیں مہلت ملنی چاہیے، اور یہ بھی کہا کہ کل یہ لوگ یقیناً جنگ کریں گے۔ پھر پسر سعد نے جو ہے ایک قاصد کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ تمہیں کل تک کی مہلت دے دی گئی ہے، اور اگر تم مان گئے تو ہم تمہیں ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے، اور اگر تم نے انکار کیا تو کل جنگ ہو کے رہے گی اور کل ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔